بھٹی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ کتنا اس وقت سیریس ہے حکومت اس سے متعلق، اور کیا واقعی میں حل یہی ہے ڈیمز؟ نہیں میڈم شیخ، اس کا حل یہ نہیں ہے۔ اچھا، کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے؟ سنسیئر قیادت نہیں ہے اور ویژن نہیں ہے۔ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمارے مسائل تب تک حل نہیں ہوں گے جب تک موجودہ قیادت، موجودہ لیڈرشپ، موجودہ حکمرانوں سے جان نہیں چھوٹے گی۔ جب تک یہ رہیں گے یہ ملک بھکاری رہے گا، عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہیں گے۔ لکھ لیں، جب تک یہ رہیں گے بارشیں نہیں ہوں گی تو لوگ مریں گے، بارشیں ہوں گی تو لوگ مریں گے۔ سیلاب زیادہ آئے گا تو لوگ مریں گے، سیلاب کم آئے گا تو لوگ مریں گے۔ ہمیں کھا گئی ہیں میڈم شیخ ان کی بدنیتی، مس مینجمنٹ، نااہلیاں، نالائکیاں اور لٹ مار۔ میڈم شیخ کس نے ڈیم بنانے تھے؟ کس نے ندیاں نالے، کس کے ہوتے ہوئے ندیاں نالے بک گئے اور ان پر گھر بن گئے؟ سیوریج سسٹم کس نے بہتر بنانا تھا؟ دریاؤں کی زمینوں پر کیوں 5-6 ہزار بستیاں بس چکی ہیں؟ 1947 سے لے کر اب تک میڈم شیخ 29 سیلاب آ چکے ہیں ملک میں۔ آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیے، ہر سیلاب پچھلے سیلاب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے۔ 2010 کے سیلاب سے ہم نے کیا سیکھا؟ 2022 کے سیلاب سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیا تیاری کی؟ اور اب اس سیلاب کے بعد ہم کیا سیکھیں گے؟ کیا قدرتی آفتوں کے نقصان سے بچا نہیں جا سکتا؟ کیا قدرتی آفتوں سے لوگوں کو بچایا نہیں جا سکتا؟ کیا بارشوں، سیلابوں، زلزلوں سے نپٹنے کی کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جا سکتی؟ کیا موسمیاتی تبدیلیوں کو سامنے رکھ کر جانی اور مالی نقصان کو کم سے کم نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے، لیکن نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی سوچ ہے۔ 5ویں مرتبہ یہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں، برباد کر کے رکھ دیا ان دونوں پارٹیوں نے ملک کو، اور برباد کر کے رکھ دیا اس عوام کو۔ میڈم شیخ، لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے تھے، حکمران چھانگلا گلی میں بیٹھک سجا کر بیٹھے تھے۔ کیا کرنا تھا چھانگلا گلی جا کر؟ سیلاب کے بعد چلے جاتے۔ کیا اتنا ضروری تھا چھانگلا گلی میں؟ کوئی جاپان کی سیر کر کے آیا ہے، کوئی چین جانے کی تیاریوں میں ہے، کوئی ہوائی جائزے لے رہا ہے، کوئی زوم میٹنگز کر رہا ہے پکا سا منہ بنا کر، کوئی سیلابی علاقوں میں کیمرے کھلوا کر شوٹنگز کر رہا ہے۔ اور اندازہ کریں کہ پی ڈی ایم کا ایک بڑا کہہ رہا تھا سیلاب اچانک آ گیا۔ کیوں بیوقوف بناتے ہو لوگوں کو؟ اور گورنر صاحب ڈیم کا کہہ رہے تھے، گورنر صاحب استعفیٰ دے دیں اپنی آپ کی پارٹی نے ڈیم کے سب سے بڑی رکاوٹ تھی، چٹا ڈیم پسند نہیں تو کالا ڈیم پسند نہیں۔ آج کراچی بھی ڈوب گیا اور اب سندھ میں بھی دروازوں کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیے۔ اور خواجہ صاحب کا سن لیجیے، احسن اقبال کا تو شہزاد صاحب نے سنایا۔ خواجہ صاحب کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے کرپشن کی حد ہو گئی، سیالکوٹ کی ساری سڑکیں بہہ گئیں۔ خواجہ صاحب کس نے چیک کرنی تھی یہ سڑکیں کہ یہ ٹھیک بنی ہیں یا غلط بنی ہیں؟ کس نے روکنی تھی یہ کرپشن؟ اور کس نے، اور خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں جب بھی کوئی آفت آتی ہے فوج ہی آتی ہے، سویلین ادارے کہاں ہیں؟ تو کس نے بنانے تھے یہ سویلین ادارے؟ اور 7ویں 8ویں بار تو آپ ایم این اے بنے ہوئے ہیں۔ کیا کر لیا آج سیلاب کا؟ وہ سیالکوٹ جس نے ایئرپورٹ بنا دیا، جس نے ایئر لائن بنا دی، وہ اتنا کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے گھروں میں پانی نہ جاتا؟ خواجہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ اس سیلاب کو بھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر ڈال دیں کہ اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں۔ اور اس حکومت کو اب بس نہیں چل رہا شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، خواجہ صاحب کا، احسن اقبال کا، کہ وہ کہتے کہ یہ عمران خان گیا تھا ادھر جا کر وہ ڈیم کھول آیا تھا مقبوضہ کشمیر میں اور یہ ہماری تباہی ہو گئی تھی۔ ان کے ہوتے ہوئے لکھ لیں میڈم شیخ، کچھ نہیں ہونا۔ آج بھی ڈوبیں گے ہم، کل بھی ڈوبیں گے، پرسوں بھی ڈوبیں گے۔ انہوں نے کچھ نہیں کرنا سوائے جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہی کریں گے۔ یہی حکمران ہے نا، کتنوں کو نکالیں گے آپ؟ ہم نے دوسروں کو ٹرائی کر کے بھی دیکھ لیا، ان کے زمانے میں بھی یہی پرابلمز تھی، تو پھر انہی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تو نہیں آئے گی نئی قیادت، جب نیچے سے آئے گی۔ وہ آج بلدیاتی سسٹم ہوتا تو کتنا بہتر ہوتا، کتنے وہ سیلاب کی مدد کر پاتے، لیکن چھوڑیے، نئی قیادت آئے گی۔ ہماری زندگیوں میں تو ہمیں تو یہ دیمک کی طرح کھا گئے ہیں، ملک کو بھی اور ہمیں بھی، لہٰذا آگے دیکھتے ہیں۔ ہم بھی ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈوبے ہوئے ہیں، یہ نکو نک، ہم بھی نکو نک۔ مزہ صاحب سے پھر جان لیتے ہیں ان کے وہ کیا حل تجویز کرتے ہیں۔ مزہ صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں ڈیمز کی، آپ کو اس میں صحیح سچائی لگتی ہے، وزن لگتا ہے یا نہیں؟ پہلی چیز یہ کہ ہم اسٹیٹ بنانے چلے تھے، ہم نے ریل اسٹیٹ بنا دی، اور ریل اسٹیٹ کو کھا گئی۔
ریل اسٹیٹ جو ہے وہی پالیٹکس کو ڈٹرمن کرتی ہے. ریل اسٹیٹ جو ہے وہی بیانیے کو ڈٹرمن کرتی ہے. آپ پاکستان کی 40-45 سال کی سیاست دیکھ لیں, اس میں آپ ریل اسٹیٹ کا انوالومنٹ دیکھ لیں, پولیٹیکل فنڈنگ دیکھ لیں, مختلف. بھٹی صاحب کی باتوں سے ایگری کرتے ہوئے صرف یہ کہنا ہے کہ پچھلے 40-45 سال میں 21 سال فوجی حکومت تھی, اور تو ڈیم پر صرف پالیٹکس کی گئی, سنجیدگی نہیں لی گئی, سنجیدہ جو کوششیں تھیں وہ نہیں کی گئیں. آپ کرتے, ڈسکشن کرتے, چیزیں آگے بڑھاتے, اور یہ سب ذمہ دار ہیں. میں یہ بالکل بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ریئیکٹ کرتے ہیں, ہم کبھی ایکٹ نہیں کرتے. انتظار کرتے ہیں تباہی کا, اس کے بعد بحث کرتے ہیں, اس کے بعد کمیٹی بنتی ہے, اس کے بعد کمیشن بنتا ہے, اور جو پروجیکٹ 5 سال میں بننا ہوتا ہے وہ پروجیکٹ 20 سال میں بھی نہیں بنتا. یہ ہماری تباہی کا ذمہ دار ہے. آپ یہ سارا کہہ دیا نا کہ غیر قانونی جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں, لے کارروائی کریں ان کے خلاف. جنہوں نے NOC دیے تھے ان سب کو معطل کریں گرفتار, ان سب کو ذمہ دار قرار دیں ان ساری چیزوں کا. کرے گا کون؟ چیز یہ ہے کہ دونوں ہی طرف جو ہے صورتحال خراب ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارا جو مائنڈ سیٹ اس وقت بن گیا ہے, جس کی شہزاد نے بھی نشاندہی کی تھی, مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ ہم صرف انکمپٹنس, میسو کرپشن, اور میں میسو کرپشن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی پروجیکٹس بنتے ہیں اس کی کاسٹ جب وہ بننے کے قریب ہوتے ہیں اس کی کاسٹ 400 جو ہے وہ % زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا کسی کو ذمہ داری قرار نہیں دی جاتی. کسی کو جو ذمہ دار قرار دینے والے لوگ ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ اس پر پالیٹکس کرتے ہیں, اس کی بنیاد پہ پالیٹکس کرتے ہیں. یہاں اس نے آپ کی حمایت کی, حامی بھرا, وہاں اس کے کیسز فائل ہو گئے. تو ہماری اپروچ ہی نہیں ہے جو پروگریس کی اپروچ ہوتی ہے, جو ترقی کی اپروچ ہوتی ہے کہ بھائی ہاں پانی کو ریسٹور کرنا ہے, اس کے طریقہ کار کو طے کرنا ہے, کس طریقے. اب گورنر صاحب, یہ آج ہی کا دن ملا تھا ان کو یہ بات کرنے کا, اور یہ آج ہی کا دن ملا تھا. پہلے تو جا کے یہ لوگ جائیں, ان لوگوں کے درمیان تو بیٹھے ہیں. ایک زمانے میں ہم نے دیکھا تھا نا, وہ بڑے بڑے بوٹ پہنے چیف منسٹر پانی میں اتر جاتے تھے. وہ کیوں نہیں اترے؟ کیوں نہیں جا کے ان لوگوں کے درمیان؟ ہم بھی اس پولیٹیکل بحث میں پڑ گئے. تکلیف تو دیکھیں کس تکلیف سے لوگ گزر رہے ہیں. ہم صرف یہ کہ بھائی پہلے ان کی داد رسی کریں, پہلے ان کو جو ہے محفوظ مقامات پہ پہنچائیں. اب جو چیزیں آنے والی ہیں, ابھی جیسے شورو صاحب بھی کہہ رہے تھے, اتنے سالوں بعد آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو ایک کہتے کہ نہیں ہمارا صوبہ محفوظ ہے, ہم اس تباہی کا ہم نے وہ کیا ہوا, ادراک کیا ہوا ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں دوپہر کو سی ویو گیا تو سی تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا, صرف ویو نظر آ رہا تھا. وہ اتنا دور سمندر کو پھینک ڈالا ہے, گندا ہے سمندر کے اوپر, جو اتنا گندا فضلہ پڑا ہے. پارک اور ہائی رائز بنائی جا رہی ہیں. یہ میں نے کہا نا کہ یہ ریل اسٹیٹ جو ہے اس ملک کو کھا گئی. سر اتنی خوفناک صورتحال ہے. ڈرینیج اس کی وجہ سے بلاک ہوتا ہے, سڑکیں اس کی وجہ سے بلاک ہوتی ہیں, اور پھر یہ VIP پروٹوکول. تو یہ ساری چیزیں جب مجموعی طور پہ آپ دیکھیں تو پچھلے 50-60 سال میں آپ کے یہاں کوئی ایسی ویژنری گورنمنٹ آئی نہیں, کوئی ویژنری لیڈرشپ آئی نہیں, کوئی ایسا اسٹیٹسمین آیا ہی نہیں آپ کے یہاں. آپ وفاقی دارالحکومت کو دیکھ لینا, ایک چیز ہے جس بیلٹ پہ اس وقت آپ کا وفاقی دارالحکومت بنا ہوا ہے, اس بیلٹ کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں نہیں بنائیں, یہ ارتھ کوئک زون ہے, ڈینجرس زون ہے, بنا ڈالا آپ نے. اس کے بعد سر ویسے معذرت کے ساتھ بہت سارے دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جو ارتھ کوئک زونز بھی ہیں, جہاں پر شفٹ پلیٹس ہیں ٹیکٹونک, اس کے اوپر پورے ملک بنے کر آباد ہے, وہاں پر پریکاشنری میجرز لیے جاتے ہیں. وہاں پر سر یہی معاملہ ہے نا, وہاں پر ایک پلاننگ ہوتی ہے, وہاں پر پورا سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت ڈیولپ کیے جاتی ہیں چیزیں. ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں. تو صرف ریسکیو اینڈ ریلیف نہیں, یہ جو پلاننگ ہے یہ بلکہ زیادہ اہم ہے.